السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب قتل ابی رافع عبداللہ بن ابی الحقیق ويقال سلام بن ابی الحقیق كان بخیبر ويقال في حصن له بأرض الحجاز، وقال الزهري هو بعد كعب بن الأشرف۔ قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا إلى أبي رافع فدخل عليه عبد الله بن عتيق بيته ليلا وهو نائم فقتله۔ آج باب نمبر 16 ہے کتاب المغازی جامع صحیح بخاری کا، جس کا عنوان ہے باب قتل ابی رافع عبداللہ بن ابی الحقیق۔ اس سے پہلے گزشتہ باب میں کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں عبداللہ بن ابی الحقیق یا سلام بن ابی الحقیق اس کا نام تھا، جس کی کنیت ابو رافع ہے، اس کے قتل کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دراصل کعب بن اشرف ہوں یا ابو رافع یا اور بھی جو بڑے بڑے اسلام کے عظیم ترین دشمن یہودی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو قتل کروا دیا تھا، اس لیے کہ سورہ توبہ میں آیت نمبر 12 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا ہے وَإِن نَكَثُوا بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 12۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر وہ لوگ اپنے معاہدے کو توڑیں، اپنی قسموں کو توڑیں اپنے عہد و پیمان کے بعد، اور تمہارے دین میں لعن طعن کریں، تو اے لوگو تم کفر کے بڑے بڑے لوگوں سے قتال کرو، ان کے اندر ایمان نہیں ہے، امید یہ ہے کہ اگر ایسا تم کرو گے تو وہ لوگ باز آ جائیں گے۔ تو اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کو قتل کروایا، اور یہاں ابو رافع بن ابو الحقیق کے قتل کا واقعہ ہے۔ یہ ابو رافع عبداللہ بن ابو الحقیق کون تھا؟ تو اس کا تعارف طلبہ سن لیں۔ سلام بن ابو الحقیق، جس کی کنیت ابو رافع تھی، یہود کے ان بڑے مجرمین میں تھا جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف مشرکین کو ورغلانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، اور مال اور رسد سے ان کی امداد کی تھی۔ اس کے علاوہ سلام بن ابی الحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا بھی پہنچاتا تھا، اس لیے جب مسلمان غزوہ بنو قریظہ سے فارغ ہو چکے تو قبیلے خزرج کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے قتل کی اجازت چاہی، چونکہ اس سے پہلے کعب بن اشرف کا قتل قبیلے اوس کے چند صحابہ کے ہاتھوں ہو چکا تھا۔ مدینہ میں جو انصار تھے وہ کچھ قبیلے اوس کے تھے،
کچھ قبیلے خزرج کے تھے، تو کعب بن اشرف کے قتل کرنے میں قبیلے اوس کے چند صحابہ کا ہاتھ تھا، انہی کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ تو قبیلے خزرج کے لوگوں نے سوچا کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو ہمیں بھی کسی بدترین دشمن کو قتل کرنا چاہیے، اس لیے قبیلے خزرج کے لوگوں کی خواہش تھی کہ ایسا ہی کارنامہ ہم بھی انجام دیں، اس لیے انہوں نے اجازت مانگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کرنے کی اجازت دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے خزرج کے کچھ لوگوں کو اجازت دے دی، لیکن تاکید فرما دی کہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے۔ اس کے بعد ایک مختصر سا دستہ جو 5 آدمیوں پر مشتمل تھا اپنی مہم پر روانہ ہوا۔ یہ سب کے سب قبیلے خزرج کی شاخ بنو سلمہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے کمانڈر عبداللہ بن عتیق تھے۔ تو یہ مختصر سا تعارف ہے ابو رافع کے قتل کے تعلق سے اصل واقعے کا۔ یہاں ایک معاملہ یہ ہے کہ ابو رافع جس کا نام سلام بن ابی الحقیق یا عبداللہ بن ابی الحقیق تھا، اس کی قتل کا واقعہ کب پیش آیا؟ تو یہ بات طلبہ یاد رکھیں کہ اس کے قتل کرنے میں قبیلے خزرج کے کچھ صحابہ کرام کا ہاتھ تھا، اس لیے کہ قبیلے اوس کے کچھ صحابہ کرام نے کعب بن اشرف کو قتل کیا تھا، تو ان لوگوں نے سوچا کہ ہمیں بھی کسی بڑے یہودی کو قتل کرنے کی اجازت ملنی چاہیے، تو آپ نے اجازت دے دی جیسا کہ میں نے بھی ذکر کیا۔ تو سلام بن ابی الحقیق کے قتل کا واقعہ رمضان سن 6 ہجری میں، اور ایک رائے یہ ہے کہ ذوالحجہ سن 5 ہجری میں یا سن 4 ہجری میں یا رجب سن 3 ہجری میں واقعہ پیش آیا ہے۔ سیرت نگاروں کی کئی رائے ہیں، اس کے قتل کا واقعہ سن 6 ہجری میں یا ذوالحجہ سن 5 ہجری میں یا سن 4 ہجری میں یا رجب سن 3 ہجری میں پیش آیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ ان بڑے یہودیوں میں سے تھا جو اسلام مسلمانوں کے لیے دشمنی کرتے تھے۔ تو عنوان ہے بابو قتل ابی رافع عبداللہ بن ابی الحقیق، ابو رافع عبداللہ بن ابی الحقیق کے قتل کا باب، اور اس کو سلام بن ابی الحقیق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خیبر میں تھا، ویقال فی حصن لہو، یعنی وہ اپنے قلعہ میں تھا جو ارض حجاز میں ہے۔ عرب کی سرزمین 3 حصے میں منقسم ہے، تہامہ، نجد، حجاز۔ یہ مدینہ وغیرہ کا علاقہ حجاز میں آتا ہے۔ ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ اس کے قتل کا واقعہ کعب بن اشرف کے قتل کے بعد پیش آیا ہے، اس لیے کہ کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ 14 ربیع الاول سن 3 ہجری میں غزوہ احد سے پہلے پیش آیا ہے، اور ابو رافع سلام بن ابی الحقیق کے قتل کا واقعہ کعب بن اشرف کے قتل کے بعد پیش آیا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں پہلے ایک مختصر روایت نقل کی ہے، اور آگے اس کے قتل کی بڑی دلچسپ تفصیل ہے۔ تو قال امیر المؤمنین فی الحدیث الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنی اسحاق بن نصر قال حدثنا یحیی بن آدم قال حدثنا ابن ابی زائدہ عن ابی اسحاق عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رہتن الی ابی رافع فدخل علیہ عبداللہ بن ابی عتیق بیتہ لیلا ونائم فقتلہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا اسحاق بن نصر نے، اور وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ بن آدم سے، وہ روایت کرتے ہیں ابی زائدہ سے، وہ اپنے باپ ابو زائدہ سے، وہ ابو اسحاق سے، اور وہ براء بن عازب سے۔ اس روایت کے راوی براء بن عازب ہیں۔ براء بن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ایک مختصر سی جماعت کو، رہت ایک مختصر سی جماعت کو، اور یہ لوگ قبیلے خزرج کے تھے، اس لیے کہ جن لوگوں نے کعب بن اشرف کو قتل کیا تھا ان کا تعلق قبیلے اوس سے تھا۔ مدینہ میں 2 قبیلے تھے انصار کے، اوس و خزرج۔ مدینہ میں مذہب اسلام کے آنے سے پہلے اوس و خزرج آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ علامہ حالی نے اسی کو نظم میں کیا تھا کہ یہ اوس خزرج بکر تغلب ان کی جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ تو بہرحال بھیجا اللہ کے رسول نے رہتن الی ابی رافع، ایک جماعت کو ابو رافع کی طرف، تو وہ جماعت ان کے پاس گئی تو ان پر داخل ہوئی عبداللہ بن عتیق ان کے گھر میں، یعنی ان کے قلعے میں رات میں، اور وہ سویا ہوا تھا تو قتل کر دیا۔ عبداللہ بن عتیق کے ساتھ کئی لوگ تھے، میں نے ابھی ذکر کیا کہ اللہ کے رسول نے پوری ایک جماعت کو بھیجا تھا، تو عبداللہ بن عتیق کے ساتھ عبداللہ بن انیس، ابو قتادہ، اور ان کے ایک حلیف انصار کے ایک آدمی۔ تو عبداللہ بن عتیق 1، عبداللہ بن انیس 2، ابو قتادہ 3، ان کے ایک اور حلیف صحابی تھے اور ایک انصار کے تھے۔ اس طرح سے 5 آدمیوں کا قافلہ آپ نے بھیجا تھا۔ ایک بات یہاں بتا دوں میں کہ ابو رافع کے 2 بھائی تھے، ایک کا نام تھا کنانہ جو صفیہ بنت حوی بن اخطب کے شوہر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور دوسرے بھائی تھے ربیع۔ تو کنانہ بن ابی الحقیق، ربیع بن ابی الحقیق، تو یہ دونوں یہ غزوہ خیبر کے بعد قتل کر دیے گئے تھے۔ خیر یہ ایک ضمنی فائدے کی بات تھی۔ تو بہرحال آپ نے ابو رافع سلام بن ابی الحقیق کو قتل کرنے کے لیے ایک جماعت کو بھیجا، صحابہ کرام کی ایک جماعت کو جن کا تعلق قبیلے خزرج سے تھا، اور وہ لوگ بڑی ہوشیاری سے، بڑی حکمت عملی سے رات میں اس کے قلعے میں گئے اور قتل کر دیا۔ وہ سو رہا تھا، کیسے قتل کیا اس کی بڑی دلچسپ تفصیل ہے، انشاءاللہ پرسوں کے سبق میں وہ تفصیل آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔